السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ آیت نمبر 71 سے ہم لوگوں کی تفسیر باقی تھی، 70 تک کا ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا۔ تو آیت نمبر 71 ہے سورہ انعام کی۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استحوته الشیاطین فی الارض حیرانا۔ بڑی آیت ہے یہ۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم پکارے ان کو وہ ہستیاں جو ہم کو فائدہ دیتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، اس لیے کہ فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کتنا بھی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ دکھ اور تکلیف، نقصان، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی بھی چیز انسان اپنے لیے کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ کون ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے بیماری آئے یا مجھ پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے؟ لیکن آتی ہے۔ تو اور کچھ نئی اگر پریشانی آئے ساری زندگی، تو موت کا وقت تو سب کے لیے لکھا ہی ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ضرور اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو لوگ نیک ہوتے ہوئے بھی اپنے سے نقصان کو ٹال نہیں سکتے، اپنی دکھوں تکلیفوں کو اپنی مرضی کے مطابق حل نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے مسئلے حل کرنے لگیں؟ جو زندگی میں اپنے آپ کو مسئلے مسائل سے نہیں بچا سکے، جو خود کو موت کے منہ سے میں جانے سے نہیں روک سکے، وہ دوسروں کو زندگی کہاں سے دے سکتے ہیں؟ یا جو اپنے لیے اولاد نہیں لا سکے جو وہ چاہتے تھے، تو دوسروں کو وہ اولاد کہاں سے دے سکتے ہیں؟ یا جو اپنی زندگی میں خود بیمار ہوئے، وہ دوسروں کو شفا کہاں سے دے سکتے ہیں؟ جو خود انسانی ضروریات کے محتاج تھے کہ بھوک بھی لگتی تھی، ان کو پیاس بھی لگتی تھی، اب مرنے کے بعد بھوکوں مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ روزی کے مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں وہ؟ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان کو پکارتا ہے جو خود ہر چیز کا محتاج ہو۔ اسی چیز کا اس آیت میں ذکر ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا، یعنی اگر تم نے شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا، تو ہوگا کیا؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، تو ہم پھیر دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں پر اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی۔ یعنی اگر ان ہستیوں سے اپنی مشکل حل کروانے کے لیے رجوع کریں تو گویا ہم ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے۔ کیسے؟ کالذی استحوته الشیاطین فی الارض حیرانا، اس شخص کی طرح جس کو بھلا دیا شیاطین نے اس کے اصل راستے سے، زمین میں وہ حیران پھرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بجائے دوسروں کے سہارے پر جیتے ہیں، ان کو پھر اپنے بے راہ ہونے کی بھی خبر نہیں ہوتی، انہیں پھر اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جیسے کہ ایک شخص کی یعنی صحرا میں جا رہا ہو، جن کو اپنی منزل کا علم نہیں، تو اس کو راستے کا بھی علم نہیں، تو وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اس کو راستہ بتائے، اور بتانے والا اگر خود نہیں جانتا ہو تو خود کو تو گمراہ تھا، اور جس کو بتا رہا ہے اس کو بھی گمراہ کر رہا ہے کہ فلاں ٹرن سے مڑ جاؤ، وہاں سے بائیں اور دائیں، اور وہ بھٹکتا ہی رہے گا۔ لیکن اگر ایسے میں اس کو وہ شخص مل جائے، اس کو راستہ بھی معلوم ہو اور منزل بھی، تو ایسے کے ساتھ جب وہ چلے گا تو کیا ہے، صحیح منزل پر بھی پہنچے گا۔ اور بھٹکے بغیر، تو اس آیت میں یہی مطلب ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنی منزل مقصود مطلوب نہیں بتاتا، اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، اس کے کام یعنی ہر مقصد کے پیچھے غرض اپنے رب کی رضا نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ جس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، پھر انسان اسی کی تعلیمات، اسی کی بات، اسی کے راستے کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے گائیڈ یہ قرآن یہ بتائے گا کہ جانا کہاں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں سارے راستے بتا دیے، سارے مسئلوں کا حل بتا دیا۔ تو کہہ دیجئے کہ ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر جو نہ ہم کو فائدہ دے نہ نقصان،
اصل اس آیت کے پس منظر میں کہ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم ہمارے راستے کی طرف پیروی کرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت مانو، ہمارے بتوں کو پوجو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس تمہاری بات مان لیں گے اور تمہاری طرح شرک کرنے لگیں گے تو ہم بھی پھر جائیں گے اس راستے سے. تو مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر ہماری راہ کی پیروی کرو. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو معبود نفع و نقصان کا مالک ہو اسے چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرے جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے نوازا ہے. اب ہم کفر میں لوٹ کر نہیں جا سکتے، ورنہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہوگی جو اپنی قوم کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوا اور راہ سے بھٹک گیا. شیطان نے اسے دوسری راہ پر ڈال کر حیران و سراسیمہ کر دیا. اس کے ساتھی راہ پر کھڑے ہوئے اسے زور زور سے پکار رہے ہیں کہ ہم تیرے انتظار میں کھڑے ہیں، ہمارے پاس آ جا، لیکن وہ ان کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے. یہی مثال اس کی ہے جو اسلام لا کر کفر اختیار کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ پر کھڑے ہوئے اسے آواز دے رہے ہیں کہ میرے پاس آ جا، اور یہی راستہ اسلام کا سیدھا ہے. چونکہ ہدایت کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور وہ اللہ کے اختیار میں، اسی لیے فرمائے کہ اصل ہدایت کس کے پاس ہے. فرمائے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، سورہ زمر آیت نمبر 37، یعنی جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحرص علی ہداہم، یعنی آپ اگر ان کی ہدایت کے خواہش مند ہے تو اللہ گمراہ ہونے والوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا. لہذا حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی پھر فرمائے کہ ہمیں رب العالمین کے فرما بردار بن کر رہنے کا حکم ہے، اور یہ بھی کہ خالص اسی کی عبادت کریں جو ایک ہے اور اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو یہاں پر جو شیاطین کی بات کی گئی ہے اس آیت میں کہ اس کو راستہ بھلا دیا اس شیطان نے. تو پہلے کے زمانے میں مکے میں ہوتا کیا تھا کہ جب یہ لوگ سفر پر نکلتے تھے اور کسی بے آب و گیا وادی یعنی بے آباد وادیوں میں جاتے تھے تو وہاں پر یعنی بستی میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ ہم اس زمین کے یا یہاں کے جو جن ہیں ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں. تو وہ جن جو تھے وہ جو دکھائی نہیں دیتے تھے کچھ نہیں، وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتے تھے کہ اچھا یہ ہم سے ڈرتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتے تھے، ان کو وہ تو وہی کہ ان کو چھوڑ دیتا ہے زمین میں حیران کر کے، یعنی بہکا دیتا ہے ان کو سیدھے راستے سے. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور نماز کی پابندی اور اس کا تقوی، کیونکہ تقوی کے بغیر نماز کی پابندی بھی ممکن نہیں ہے. کیسے کہ مجھے یہ فکر لگ جائے گی کہ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گی یا اس میں کوتاہی کروں گی تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تم سب سمیٹے جاؤ گے. تم سب کا ٹھکانہ کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو ہم کیا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے جو ایمان لائے ہو، اب تم ان کی باتوں میں آ کر سیدھے راستے سے بھٹک نہیں جانا، بلکہ کرنے کا کام کیا ہے تمہارا کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم قائم کریں نماز اور اس کا تقوی اختیار کریں. تو نماز کیا ہے؟ یعنی تمہیں پابندی سے نماز پڑھنے کا اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم ہے کہ تم سب قیامت کے دن اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے. یعنی تم اللہ سے ڈرو گے تو اس کا بھی حساب، تم نماز جو پڑھتے ہو اس کا بھی حساب، اور تمام حساب جو حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، اس میں سے سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اگر نماز درست ہے، نماز تقوی والی ہے، نماز خشوع والی ہے، نماز اللہ سے ڈر کر پڑھی گئی ہے، تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہے. اور اس کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی کہ جس کی نماز بہترین ہوئی تب جا کے اگلی نیکیوں کی طرف دیکھا جائے گا کہ ہاں یہ اور کیا کیا لے کر آیا ہے، روزے لے کر آیا ہے، صدقہ لے کر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خوشنودی کے کام لے کر آیا، خیر لے کر آیا. لیکن سب سے پہلے اسٹیج پر اگر نماز کی باس پروس ہوئی اور نماز کو دیکھا گیا کہ وہ درست نہیں ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، کہ اس میں خضوع نہیں تھا، یا ریاکاری تھی، یا وہ تھی، تو پھر دوسری چیزوں کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا، چاہے کہ وہ نیکیاں کتنی بھی بڑی ہو. تو نماز کے اسی لیے کہا گیا کہ کئی جگہ قرآن میں آتا ہے واقیم الصلاۃ واتو زکات، کہ نماز قائم کرو اور زکات دو. اور یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یعنی ہماری نماز میں اگر ذرہ برابر بھی ریاکاری آ جاتی ہے، مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا مجھے کوئی دیکھ لے کہ کتنی پابند ہوں میں نماز کی، یا کتنے اچھے سے میں نماز پڑھتی ہوں، یا کتنے وہ یعنی خشوع سے یہ کرتی ہوں، تو اللہ کے لیے تو اس میں حصہ نہیں رہا، یہ تو بندوں کو ہم نے اس میں شامل کر لیا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر کیوں دیں گے؟ وہ کہیں گے جاؤ جس کے لیے کیا تھا اسے بدلہ مانگو. تو اسی لیے نماز پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اول وقت میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کہا کہ اول وقت میں نماز کا ادا کرنا. بہت سارے صحابی نے اس طرح کا سوال کیا، بہت سے الگ الگ موقع محل کے مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ نماز اس کے وقت پر پڑھو، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا اس سے پہلے کہ سورہ نساء میں واقعی الصلاۃ صلاۃ موقوتا، یعنی نماز کو کیا ہے اس کے وقت پر پڑھنا، ڈھیلے کر کے نہیں پڑھنا، ڈھیلے ڈھالے پن سے نہیں پڑھنا، بے دلی سے نہیں پڑھنا، اور ایک نماز کو اگلی نماز تک کا روکے نہیں رکھنا. یہ ساری چیزیں، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ اس کا حکم دے رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ. کیوں نماز پڑھو؟ کیونکہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. یعنی نماز اس لیے پڑھو کہ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ساری کائنات اللہ کی وفادار ہو جائے. یہ کائنات اس کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے. مثلا آپ نے نیا گھر بنایا، خوب سجایا اور لوگوں کو دعوت دی، دعوت پر بلایا، اور آنے والے دیواروں پر گندگی کر کے چلے جائیں، آپ کے گھر کا فرنیچر توڑ کے جائیں، یا پردہ اکھاڑ کے جائیں، یا کارپیٹ پھاڑ کر جائیں، تو گھر والا کیا کہے گا؟ یعنی خوش ہوگا ایسے مہمانوں سے کہ اس کے لیے تو دعوت نہیں دی تھی نا میں نے، کہ تم یہ اس طرح کا میرے گھر کا اور بھی حال خراب کر کے جاؤ. یا مثلا سوچا چلو سب رشتہ دار اکٹھے ہوں گے، کچھ اچھی باتیں ہوں گی، اور رشتہ دار آ کر آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگے، تو آپ خود سوچیں گے کہ ایسی دعوت کا مجھے کیا فائدہ ہوا. یہ مثال ہمارے سمجھنے کے لیے ہے. تو ہمارا حال دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں انس کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور ہم عبادت کی بجائے کیا کرنے میں لگ گئے کہ اپنی دنیا بنانے میں لگ گئے، اپنی دنیا سنوارنے میں لگ گئے، اور گھر بنا لیں، اور یہ کر لیں، اور وہ کر لیں، اور اس کو سجا لیں، یہ کر لیں. سارا دھیان، سارا ٹائم ہمارا اسی میں لگ گیا، اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے. پھر مقصد کیا تھا؟ نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا. اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یا ٹائم نکالتے بھی ہیں تو بہت بے دلی سے نکالتے ہیں، یا جلدی جلدی کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں. ہر ایک اپنی اپنی عبادات کا خوب جائزہ لے سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یوم یقول کن فیکون، اور جس دن وہ کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ہو جا تو وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حشر کا دن، قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت کا دن آ جائے گا. قولہ الحق، اس کی بات حق ہے. کون سی بات؟ یہی کہ قیامت آئے گی ضرور. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے. جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، سور جیسے ایک بگل بجانا یا ہارن کی طرح، اور یہ قیامت کی آمد کا اعلان. اور اس کے لیے ایک فرشتہ اسرافیل علیہ السلام مقرر ہیں، جن کا کام ہے یہ ہے کہ سور میں پھونک مارنا. اور یہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جیسے نفخ فی الصور. تو ایک ہوتا ہے پہلی مرتبہ کا پھونکنا، جس کو کہا جاتا ہے کہ نفخہ، اور دوسرا ہے صعیقہ. یہ آواز جس کے کان میں پڑے گی وہ کیا ہوگا؟ صعیقہ یعنی بے ہوش ہوتا جائے گا.
اور نفخۃ الغنا دوسرا سور جس میں سب فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے. پھر تیسرا سور ہوگا نفخۃ الانتشاء، یعنی انشاء، سب دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا اور 2 کے بیچ 40 کا فاصلہ ہوگا. لوگوں نے پوچھا 40 کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ وہ 40 گھنٹہ ہے یا 40 منٹ ہے یا 40 مہینہ ہے یا 40 سال ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 40 کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی 40 اور کچھ نہیں کہا. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان یعنی برسائیں گے تو لوگ اس طرح آگ اگائیں گے جیسے زمین سے سبزہ اگ جاتا ہے. دیکھو آدمی کے بدن کی سب چیزیں گل سڑ جاتی ہیں مگر اس کے بدن کی ایک ہڈی باقی رہتی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ وہ قبر میں ہر ایک کے باقی رہے گا. جیسے دانے سے پودا نکلتا ہے قیامت کے دن، اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ سب کچھ جوڑ دیا جائے گا. اسی طرح جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہی ریڑھ کی ہڈی بننا شروع ہوتی ہے، پھر ہاتھ پاؤں منہ دوسری چیزیں. سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی زبردست قدرت کی نشانی ہے کہ ایک معمولی سے باریک چیز سے اللہ تعالیٰ شروعات کرتے ہیں اور ایک پورا بچہ بنا کر اس کو ماں کے پیٹ سے یعنی باہر آتا ہے وہ. تو کون ہے یہ کرنے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کوئی ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والے ہیں غیب کا. غیب کیا ہے؟ جو مخلوق سے چھپا ہوا ہے، اور حاضر کا بھی جو سب کو نظر آ رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود بھی خوب حکمت والے اور خوب کیا ہے، باخبر ہے. یعنی کون اچھے اعمال کر رہا ہے، کون برے اعمال کر رہا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو خوشنودی کے کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا خوب خوب پتہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ ہی نے کسی حکمت سے آسمان و زمین پیدا کی ہے، وہی ان کا خالق و مالک ہے اور ان میں رہنے والوں کا منتظم ہے. پھر فرمایا قیامت کا دن وہ ہے کہ جب اللہ اس سے ہو جانے کو فرمائیں گے تو پلک جھپکنے میں قیامت آ جائے گی. قول الحق اور لہ الملک الگ الگ 2 جملے ہیں، اور یہ دونوں جملے اللہ رب العالمین کی صفت ہے. یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے، جیسا کہ سورہ غافر میں فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس اللہ کی جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. یوم ينفخ فی الصور کی تفسیر یہ ہے کہ سور سے نرسنگا مراد ہے. یعنی جیسے مثال ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں تو یہ مائک یا لاؤڈ اسپیکر یہ سب تو نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، جو جانوروں کی سینگ ہوتی تھی بڑی بڑی، بھینس کی یا گائے کی یا یہ جو ہرن وغیرہ ہوتی ہے بڑی سائز کی، تو ان کی سینگوں میں کیا کرتے تھے، سوراخ کرتے تھے، اور جب کچھ اعلان کرنا ہو یا آواز کرنا ہو یا لوگوں کو متوجہ کرنا ہو تو اس میں زور سے پھونک مارتے تھے. تو یہاں پر وہی نرسنگا کہا گیا جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے ہوئے اور پیشانی جھکائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج سے 1447 سال پہلے، جب آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اسرافیل علیہ السلام بالکل ریڈی ہے. جیسے ہوتا ہے نا، آپ لوگوں نے ریس وغیرہ دیکھے ہوں گے کہ جب کہ کسی چیز کی ریسنگ وغیرہ لگائی جاتی تو کیا ہوتا ہے، جو پلیئرس لوگ ہوتے ہیں، جو کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ بالکل الرٹ ہوتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھا کے جیسے ہی بگل بجے یا سیٹی بجے یا ہارن دیا جائے وہ فوراً بھاگے. ایسے ہی اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے ان کا کام ہے کہ سور منہ میں لیے اور پیشانی جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے. اور میں سور پھونکوں؟ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. سور سے متعلق بہت ساری احادیث ہے، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 40 کا بھی ذکر کیا ہے. آگے جو شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ جو سورہ انعام ہے یہ پوری کی پوری توحید پر قائم ہے، یعنی توحید کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم اور اپنے باپ اور سب کو دعوت دی. وَإِذْ قَالَ،
ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور حق کے ساتھ، اس لیے اپنے باپ سے سوال کر رہے ہیں. انی اراک قومک فی ضلال مبین، ابا جان میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہاں ہمیں اس قصے کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ماں باپ غلط عقیدے پر ہوں تو ان سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے، بلکہ احسن طریقے سے ان کو بات سمجھانا ہے. جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان. آگے بھی آئے گا یہ واقعہ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ جا کر کہاں ملتا ہے؟ ابراہیم بن تاروخ، یعنی آزر جو ہے ان کا اصل نام کیا تھا؟ تاروخ بن ناحور بن ساروخ بن راہو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفقشد بن سام بن نوح. یعنی آخر جا کر ان کی نسل ملتی ہے نوح علیہ السلام سے. جیسے آگے نا کہ ہم نے ان میں سے، ان کی ذریت میں سے، نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے نکالا ابراہیم علیہ السلام کو. اہل کتاب کی بائبل میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. ہم نے ناموں کے ساتھ ان کے بیان کے مطابق ان حضرات کی ہندسوں میں عمریں بھی لکھی ہیں. یعنی ابراہیم بن تاروخ، ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 250 سال. ناحور کی 148 سال، بن ساروخ کی 230، بن راہو کی 229. تو یہ سارے ہیں کہ اس وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سری گمراہی میں ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا. حضرت عبداللہ بن عباس سمیت اکثر علماء نسب کا کہنا ہے کہ اس کا نام تاروخ تھا. اہل کتاب تاروخ کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا یہ آزر اس بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کا بھی نام آزر تھا اور وہ بھی آزر کہلانے لگا. امام ابن جریر نے فرمایا صحیح ہے کہ اس کا نام آزر تھا، شاید اس کے دو نام ہو یا ایک نام ہو دوسرا عرف ہو، اور یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے. ابن عساکر نے حضرت اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو دیفان یعنی مہمانوں والا، مہمان نواز تھی. مورخین فرماتے ہیں تاروخ کی عمر 75 سال تھی جب اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کے علاوہ ناخور اور ہاران بھی تاروخ کے بیٹے تھے، اور ہاران کے بیٹے لوط علیہ السلام ہیں. تو لوط علیہ السلام کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانے بیٹے تھے. ہاران کی وفات اس کے باپ کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوا. وہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی. تاریخ و سیرت کے مصنفین کے ہاں یہی مشہور ہے. ابن عساکر نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کوفہ بابل میں پیدا ہوئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صباحت کس سے ملتی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے. صحابہ نے عرض کیا اور ابراہیم علیہ السلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، یعنی بالکل میرے جیسے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. اور یہ سب کب دیکھا تھا آپ نے؟ جب وہاں گئے تھے، معراج میں گئے تھے. اور ایک بات اور اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام، کوئی غلط کام اگر دیکھے تو سب سے پہلے کس کو شروعات کرنا ہے؟ دین کی، دعوت کی، اصلاح کی، اپنے گھر والوں سے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ خبردار کیجیے اپنے گھر والوں کو. تو سب سے پہلی دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر اس کے بعد اپنے صحابہ کرام کو، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے چچاؤں کو، اپنے پھپھیوں کو، سب کو بلا کر اور اس چیز کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو پکارو اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرو. تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
نبی بنا کر بھیجا تھا، تو اپنے قوم سے خطاب کرنے سے پہلے کیا ہے، اپنے باپ کو خطاب کر رہے ہیں کہ آزر کو، کہ کیا تم بناتے ہو اصنامن بتوں کو آلیہا معبود. میں دیکھتا ہوں آپ کو یعنی اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں. یعنی باپ تو یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، بلکہ یہ کیا کرتا تھا کہ بنا کر بیچتا تھا، یعنی اس کا کام یہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے خلیل اللہ ابو الانبیاء. آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر، اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا، ابو الانبیاء، یعنی تمام انبیاؤں کے باپ. اور آدم علیہ السلام کو لقب ملا ہے ابو البشر، یعنی تمام انسانوں کے باپ. مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر بتاتے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، بلکہ عراق کا ایک شہر ار میں پیدا ہوئے، جو بڑا آباد تجارتی شہر تھا. اس شہر کی آبادی تقریباً 2.5 لاکھ کے اوپر تھی. اور 20ویں صدی کے آثار قدیمہ کی جو کھدائی کی گئی ار کی، وہاں سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2100 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، یعنی اب سے تقریباً 4000 سال پہلے. اور یہ آبادی 3 گروہ پر مشتمل تھی. نمبر 1، امیلو، حکمران طبقہ، اونچے خاندانی لوگ. ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کسی اونچے خاندانی سے طبقے سے تھا. دوسرا تھا مسکینوں، یہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، اہل صنعت تھے. اور تیسرا طبقہ تھا عارب، یعنی غلام پیشہ، مزدور طبقہ، مسکین لوگ. تو ار کی آبادی میں 5000 بتوں کا ذکر ملتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کیا. تو اصل راستہ کیا ہے کہ دین اسلام، توحید. جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 41 to 48. اور دوسری چیز یہ کہ جو کوئی اللہ کا نافرمان ہو اس کی بات نہیں ماننا چاہیے. اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا ان سے کہ سلام علیکم. تیسری چیز یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ توحید میں سب سے پہلا سبق کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی اگر عبادت کرنا ہوگی تو ہم کس کی کریں گے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور اگر مدد مانگنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم کس سے مدد مانگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے شروعات کی اپنے باپ آزر سے. حضرت ابراہیم کے جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا، لیکن زیادہ نام مشہور آزر ہے. ماں کا نام شانی اور بیوی کا نام سارا تھا. اور اسماعیل علیہ السلام کے نام، ماں کا نام ہاجرہ تھا، جسے شاہ مصر نے سارا کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا تھا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا. تو بیٹا ہے وہ باپ کو نصیحت کر رہا ہے. تو اس سے ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر مثلاً کوئی گھر میں چھوٹا ہے لیکن اس کو ہدایت نصیب ہو گئی اور اس کو صحیح راستے کی رہنمائی ہو گئی، تو اب اس کو ہچکچانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے کہ میں کیسے اپنے گھر والوں کو بولوں، سب رشتے دار مجھ سے بڑے ہیں یا میرے ابا کو. نہیں، آپ چاہو گے کہ وہ آگ میں یعنی اپنے جو بھی عمل غلط کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں. اگر ایسا ہوتا تو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم. تو اپنی خالی فکر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے مجھے ہدایت مل گئی اور میں سیدھے راستے پر ہوں، باقی نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی یعنی فکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں، یعنی اگر ان تک خیر کی بات نہیں پہنچی تو یہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کی پکڑ نہ ہو جائے، اور یہ اللہ کے وہاں یعنی اس چیز کے لیے لکھے نہیں جائیں کہ جہنم والوں میں سے. کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت تڑپ تھی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی کے لیے دکھا رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا، یعنی اللہ کی معرفت کی توفیق، غور و فکر کی صلاحیت
اور بخشی اور یہ مشاہدہ کرایا تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ تو یہ مشاہدہ کیسے ہوا کہ اگلی آیت میں جو بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا، تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ بیٹا جب باپ کو نصیحت کرے، غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت فرمائی اور شرک کی برائی ذہن نشین کرائی، مگر وہ باز نہیں آیا۔ فرمایا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بناتے ہو؟ یہ کس قدر ذلیل حرکت ہے، تم اور تمہارے نقش قدم پر چلنے والے گمراہ اور راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، تمہیں کچھ خبر نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، بلکہ سب حیرت و جہالت میں مبتلا ہو۔ اور کتنے لوگ تھے یہ باپ سمیت؟ 2.5 لاکھ لوگ، ان کی بستی، اس میں سے ایک نوجوان وہ ہمت کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا کہ وہ کریں، تو ذرا بھی نہیں ڈرے۔ حالانکہ ساری قوم آگے دیکھیں گے پیچھے پڑ گئی، آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن وہ کسی چیز سے بھی گھبرائے نہیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف میں کہا ہے نا کہ ابراہیم اکیلے ایک امت تھے، یعنی ایک پوری جماعت، اکیلے وہ انسان تھے۔ اسی لیے کئی جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے؟ خیر کے ساتھ آیا ہے، بلکہ سب حیرت و جہالت میں مبتلا، اور جہالت و گمراہی اس قدر واضح ہے کہ اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، یہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ ابا جان میرے پاس علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائے۔ آزر نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اگر تو اس حرکت سے باز نہیں آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، مجھے چھوڑ کر الگ ہو جا۔ فرمایا اچھا سلام، میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعائیں مغفرت کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے اور میں تم سے اور تمہاری بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کروں گا، مجھے امید ہے کہ میں رب سے دعا کرنے کے بعد محروم نہیں رہوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب تک ان کا باپ زندہ رہا اس کے لیے دعا کرتے رہے، پھر جب وہ شرک پر مر گیا اور آپ پر یہ بات ظاہر ہو گئی تو پھر اس کے لیے دعا کرنا بند کر دی اور اس سے بیزار ہو گئے، جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جس کا انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گیا اور آپ بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ سے ملاقات کریں گے اور وہ آپ سے کہے گا بیٹا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیں گے اے میرے رب کیا آپ نے قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ آپ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا پیچھے دیکھو، اتنے میں وہ ایک بجو دیکھیں گے، یعنی ایک کیڑے کی شکل جو نجاست میں لتھڑا ہوا ہوگا، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم قیامت کے دن تم کو رسوا نہیں کریں گے، تو لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، لیکن جان لو کہ یہ تمہارا باپ ہے اور اس کو ہم ایک بجو کی شکل میں بنا دیے، ایک کیڑے کی شکل میں، اور اس کو اٹھا کر کیا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے ایک چیز یہ پتا چلی کہ کوئی کتنا بڑا نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے گھر والوں میں سے کوئی شرک کرنے والا ہے تو ہرگز بھی اس کی بخشش نہیں کروا سکتے۔ اور آج ہم لوگوں کے عقیدے فلاں پیر کے مرید بن جاؤ، وہ پیر قیامت کے دن تم کو اللہ کے عذاب سے چھڑا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، یہ سارے اپنی من گھڑت بنائی ہوئی جو ایک جیسے ہے نا کہ تم نے گمان رکھا، تم نے وہ کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم یہ ساری چیزیں کیوں دے رہے ہیں کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے کس میں سے؟ یقین کرنے والوں میں سے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہوش و حواس سے سمجھ کر جو یقین لانا ہے اس یقین کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح انسان کے ایمان کے درجے ہوتے ہیں اسی طرح یقین کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ تو یقین 3 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، اور نمبر 3 حق الیقین۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم الیقین تو تھا،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی نشانیاں دکھائیں تو عین الیقین یعنی آنکھ سے دیکھ کر یقین، اور عین الیقین سے آگے کا مرحلہ حق الیقین بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنتے ہیں مارکیٹ میں، جیسے کہ ہم لوگوں نے کئی دفعہ مثال دی کہ آپ نے سنا کہ ایپل ہے، اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ کو صرف پتا چلا کہ ایپل ہے، لیکن جب آپ اس کو خرید کر لاتے ہو اور آنکھوں سے دیکھتے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ عین الیقین یعنی آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن جب چکھتے ہو تو اب پورا یقین، ہاں یہ ایپل ہے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ یہ میٹھا ہے تو واقعی یہ میٹھا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک مثال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اب کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کچھ دنیا میں پیدا کیا اور کیا چیز، جیسے ہم لوگوں کو بھی بتایا گیا نا کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت، کہ اس کو جب آنکھ کھلے تو پڑھا کرو کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سب کو یاد ہے یا بھول گئے اللہ علم؟ اگر نماز میں اپنے ریپیٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ یاد رہے گی اور کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ قوم جو تھی وہ یہ ستاروں کی پوجا کرنے والی تھی، تو ان کی لینگویج میں ان کو سمجھا رہے ہیں کس طرح سے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ اب یہ ایسے انسان کی کہانی ہے جس کی فطرت میں اللہ نے ہدایت رکھی، اور ہدایت کو پانے کے لیے 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ حق کی پہچان، اور محسوس کرنے کی قوت یعنی سینسز، اور کان سے سننا، عقل اس کی تصدیق کرتی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی 3 چیزوں کے ذریعے حق کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مزید چیزیں دے کر، ان میں غور کرنے کی صلاحیت دے کر ان کا یقین پکا کر دیا، اسی لیے فرمایا لیکون من الموقنین۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات ستاروں کو دیکھا، کہا یہ ہے میرا رب، یہ یعنی حیرت کا اظہار، کیونکہ ان کی قوم ستارہ پرستی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ تو جب وہ چھپ گیا ستارہ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے چھپنے والے اچھے نہیں لگتے، کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، یعنی تم جس کو رب مانتے ہو وہ تو ڈوب گیا، چھپ گیا ستارہ، تو رب جو ہے وہ تو حی و قیوم میں ہمیشہ رہنا چاہیے، تو یہ کیسا رب ہے؟ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا، کہا یہ ہے میرا رب۔ جب وہ بھی چھپ گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتے تو میں بھٹکنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا، کہا اے میری قوم، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کی تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ کیا کبھی طلوع ہو رہا ہے، کبھی غروب ہو رہا ہے، کبھی چمک رہا ہے، کبھی غائب ہو جا رہا ہے، اور یوں ان ستارہ پرست لوگوں کو سبق سکھایا کہ تم جن کو الہ مانتے ہو اس کو تو ہر وقت تمہاری خدمت کے لیے موجود رہنا چاہیے۔ یہ کیسے الہ ہے کہ کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب اس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی حکمت کے ساتھ بات کو سمجھائے کہ جو خود اختیار نہیں رکھتے ہمیشہ چمکنے کا، ہمیشہ رہنے کا، وہ تم کو کیا نفع دے سکتے ہیں؟ مگر افسوس آج کے مسلمان پھر اسی جاہلیت کے راستے پر چل رہے ہیں کہ نجومیوں کے پاس جا کر اپنی قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، جبکہ اس طرح معلوم کرنا شرکیہ عمل ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، ایسوں کی عبادات ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی جو صرف گیا اور اس پر ایمان نہیں لایا تو اس کی کیا ہے، 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوتی ہے۔ جو غیب کا علم جاننے کے لیے کسی نجومی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اگر ایمان لایا تو وہ ایمان سے ہی پھر گیا، یعنی وہ مسلمان نہیں رہا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ فلما جنہ کا لفظ معنی ہے کسی چیز کا ہمارے سینس سے چھپ جانا۔ جن بھی اسی سے، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، اس کو چھو نہیں سکتے۔ اسی طرح جنین جو پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں کہ وہ بھی 3 پردوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھی حیران کن بات ہے، قرآن کے پہلے بہت تلاوت کرتے تھے مگر اب ایک ایک لفظ کو جب سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں لگتا ایسے تو پہلے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ تو چھپنا، ڈوب جانا، زوال کی نشانی ہے۔ خالق اور مخلوق میں کامن کیا فرق کیا ہونا چاہیے کہ خالق کسی بھی صفت میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا، جیسے آیت الکرسی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایک اونچی بڑی پہاڑی پر ایک بت بنا کر رکھا تھا جس کا نام ان لوگوں نے ننار رکھا تھا، اور ان کے جو مندر ہوتے تھے اس میں
ننار بدھ کے نام پر اپنی زندگی وقف کیے ہوئے تھے. جیسے کرسچینٹی میں ہے کہ ننس وغیرہ نہ شادی کرتے ہیں، نہ دنیاوی آرام و آسائش اور اچھا کھانا پینا بھی نہیں. ایسی ان کی دیو داسیاں تھی جنہوں نے اپنے آپ کو اس بدھ کے لیے، ننار کے لیے کیا کیا تھا، وقف کیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ سارے شرکیہ جو ان کے عمل تھے اس سے ان کو بیزاری بتائی جا رہی ہے اور وہ دکھایا جا رہا ہے. تو یہ کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ وما انا من المشرکین، کہ یہ کیسا ہے کہ وہ جو چھپ جائے، یا قوم انی بری مما تشرکون، اس سے جو چھپ جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، اور بے شک میں بیزار ہوں تم سے، تمہارے شرک سے، تمہاری تمام بت پرستی سے، اس سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، یعنی تم سے میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور بے شک میں کیا کرتا ہوں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں ان ستاروں سیاروں سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو اس ذات کے لیے حوالے کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس حجت کو حجت الزامی کہتے ہیں، مخاطب کے خیالات کو دہرا کر اس کی بات کو رد کرنا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ، یعنی پہلے ان کی بات کو پیش کیا جو وہ کیا کرتے تھے، پوجا وغیرہ ستاروں کی، اس کے ذریعے حجت پیش کی، اور اس کے بعد کیا کیا کہ ایسی چیز یعنی ریزن بتا کر کہ کیوں میں ان سے بری ہوں، کیونکہ یہ کیا ہے، نقص ہے ان میں، یہ الہ کیسے ہو سکتے کہ یہ کبھی دکھائی دیتے کبھی ڈوب جاتے، تو یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں، اسی لیے میں کیا ہوں، ان سے بری ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آسمان و زمین کی چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور ان پر یہ بات روشن کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و مربی نہیں ہے. جیسے سورہ یونس آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل انظروا ماذا فی السماوات، آپ فرما دیجئے دیکھو آسمان و زمین میں کیا ہے. ایک ایک چیز اللہ کی توحید بتا رہی ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 185 میں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، لوگ آسمان و زمین کی مخلوق میں غور کیوں نہیں کرتے. پھر سورہ سبا آیت نمبر 9 میں اسی طرح کی آیت آتی ہے افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر لوگ اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کو دیکھتے کیوں نہیں. اگر ہم چاہیں انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے کر دیں، گرا دیں، یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے کے لیے بڑی زبردست نشانی ہے. پھر فرمائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی ان دلائل کے معلوم ہو جانے کے بعد پکے یقین والوں میں سے ہو جائے. پھر یقین آ گیا ان کو دیکھ کر، جب انہوں نے دیکھا چاند کو، ستاروں کو، سورج کو ڈوبنے والا، تو کہا کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جو فنا ہو. پھر چاند چمکتا دیکھ کر فرمایا ہو سکتا ہے یہ اللہ ہو، لیکن وہ بھی ڈوب گیا. فرمایا اللہ کی مہر پر اس کی ہدایت کے بغیر ناممکن ہے، یہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا. پھر دن میں سورج دیکھا کہ یہ سیارہ تمام سیاروں سے بڑا اور زیادہ روشن ہے، سوچا شاید یہ اللہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے قوم، میں تمہاری جو نجوم پرستی ہے، ستاروں کی پوجا جو تم کرتے ہو، اس سے میں بیزار ہوں. ان میں سے کوئی بھی معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پھر اللہ نے آپ کو ہدایت سے بہراور کیا، تو انی وجہت، یعنی میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے یہ سیارے، یہ سورج، چاند اور تارے آسمان میں آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، اسی کو عبادت کے لائق جانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا. تو اس آیت کو جو ہے انی وجہت وجیہ دو جگہ پڑھا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں ہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل یہ وہ تھی. ہم لوگوں کو بھی نماز بدل بدل کر پڑھنے کے لیے، نماز میں شوق پیدا کرنے کے لیے ایسی چیزیں یاد کرنا چاہیے. حسن مسلم میں بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتاح کے لیے، نماز شروع کرنے کے لیے پڑھتے تھے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا لا یغفر الذنوب الا انت. اور بھی آگے ہے، یعنی طویل ہے، تو کبھی یہ بھی پڑھیں کبھی وہ بھی پڑھیں. اس طرح سے کیا ہے، نماز میں دل بھی لگے گا اور اپنی یعنی چینج ہونے سے ایک الگ کیفیت نماز کی ہو جاتی ہے نا. تو انی وجہت، میں اپنی قوم سے، اپنے باپ سے بری ہوں، اس آیت کو بھی پڑھا کرتے تھے
دلیل یعنی دے رہے ہیں کہ میں تم سے بری ہوں اور میں نے اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دیا کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ یعنی ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی ہمارے معبودوں کو تم برا بلا کہہ رہے ہو اور ہم کو کہتے ہو کہ تم لوگ غلط ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت بخشی ہے، اور میں نہیں ڈرتا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور عام طور پر ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ جب کسی کو شرک سے باز رہنے کے لیے کہا جائے، آپ نصیحت کریں تو کیا جواب ملتا ہے کہ ان کے لیے منع کر کے تم کو ڈر نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ مطلب ہم لوگوں کے ساتھ ہی ایک مرتبہ واقعہ ہوا کہ ایک دو بہنیں تھیں اور اسی طرح کے ان کے عقیدے تھے شرکیہ، یعنی شرک کرنا اور وہ کرنا، تو ان میں سے ایک کو یعنی دونوں کو ہی سمجھایا کہ دیکھو یہ سب شرک ہے اور چھوڑ دو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ اور وہ تو ایک کو بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا کہ ہاں واقعی نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کی معافی مانگی، نہیں آیا آج سے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھوں گی اور وہ کروں گی۔ اور اس کے دوسرے ہی دن کیا ہوا، جس نے یہ اقرار کیا تھا کہ میں یہ سب چھوڑ دوں گی، اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جو مشین میں بلیڈ والی وہ ہوتے نا جس میں وہ یہ جو پیپر وغیرہ یا وہ جو اس کی شیٹ بنتی ہے لوہے کی ایلومینیم کی، اس کو کٹنگ کی جاتی ہے مشین میں، تو اس نے وہ کٹنگ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اس میں آ گیا۔ جب اس کا ہاتھ آ گیا تو اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، پٹی باندھی گئی، وہ کی، تو جو بہن نہیں مانی تھی اس نے فوراً اس کو یہ کہا کہ اللہ سے توبہ کر، اور تو نے جو کل انکار کیا نا کہ میں اب ان کو نہیں مانوں گی، دیکھو اس کی وجہ سے مار پڑی۔ تو یہی تو جہالت ہے کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے۔ سورہ انعام کی یہی ہے کہ کون ہے جو تم کو یعنی اندھیروں سے نور میں لاتا ہے، کون ہے جو تمہاری مشکلیں دور کرتا ہے، کون ہے جو تم کو جب تم کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ جب آپ وہ کر رہے ہو تو کچھ نہ کچھ آزمائش آئے گی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا یہ سچی ہے میرے بات میں یا پھر یہ کہ مکر جانے والی ہے۔ تو اسی کا جواب ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے، ہاں میرا رب کچھ چاہے تو اور بات ہے، میرا رب ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑو گے، ہوش میں نہیں آؤ گے؟ یعنی میں نے جو تم کو سمجھانا چاہا میں نے تو بتا دیا، افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرو گے، پھر بھی تم اللہ کی بات نہیں مانو گے؟ تو ہاتھ جہو وہ جھگڑا جو دلیل کے ساتھ کیا جائے، تو یہ اپنے بتوں کے عقیدے کی دلیل دیتے ہیں۔ اسی طرح ظلم کسی کے حق میں کمی کرنا، تو شرک کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کرنا۔ ہدایت کی سب سے بڑی دلیل شرک کی نفی ہے، یعنی اگر جس کو ہدایت دے دے وہ سب سے پہلے کیا کرے، کیونکہ ہمارے کلمے کی شروعات ہی کس چیز سے ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو پہلے نہیں کرنا پڑے گا، انکار کرنا پڑے گا تمام شرکیہ اعمال کا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا اقرار کرنا پڑے گا، جیسا کہ ان آیتوں میں بتایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے توحید کے بارے میں جھگڑا کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے بصیرت بخشی اور حق کی ہدایت دی، میں پکی دلیل پر ہوں جو اللہ نے مجھے سکھائی، پھر میں تمہاری غلط باتوں اور باطل شبہوں پر کیوں توجہ دوں؟ پھر فرمایا میں تمہارے دیوی دیوتاؤں سے ڈرتا نہیں ہوں، یعنی تمہارے عقیدے کی غلطی اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ یہ قطعی بے جان ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجھے ان کی پرواہ نہیں، اگر وہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو سب مل کر بلا ڈھیل دیے مجھے نقصان پہنچا کر دکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر تم میری نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ جو بات میں نے تمہیں سمجھا دی ہے اسے مانو، ظاہر ہے کہ یہ معبود کچھ نہیں، لہٰذا ان کی عبادت چھوڑ دو۔ یہ دلیل وہی دے سکتا ہے، دی ہے جو ہود علیہ السلام نے دی تھی،
سورہ ہود آیت نمبر 53 to 56 میں قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، عادیوں نے کہا ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے علیہ السلام، ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبود چھوڑنے والے نہیں اور تم پر ایمان لانے والے بھی نہیں، ہمارے خیال میں ہمارے کسی معبود نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کے سوا تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچاؤ اور ڈھیل نہ دو، میرا اللہ پر بھروسہ ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور ہر زمین پر چلنے والی کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں، یعنی توحید الہی پر ایسی حجت جس کا جواب اس کی قوم سے بن نہیں پڑا۔ یہ بھی مطلب کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود تم کو نقصان پہنچائیں گے تو انہوں نے کہا مجھے مت ڈراؤ، جس رب نے رب کائنات کو نے سب چیز کو بنایا ہے تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، ڈرنا تو تم کو چاہیے، کہا یہ کہ تم مجھے ڈراتے ہو۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب حکمت والے ہیں، علم والے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، مگر ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے ہدایت کی طرف آنے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، نہیں تو ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینا ہوتا تو ہر ایک کو دے دیتے۔ تو یہاں پر جو یا ابراہیم علیہ السلام ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں ان بتوں سے مروب ہوں جو محض بے جان ہے، جبکہ تم بھی حی و قیوم سے نہیں ڈرتے اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم پر شرک کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ معلم ینزل علیکم سلطانہ، فرمایا جیسے سورہ شورى آیت نمبر 21 میں ام لہم شرکاء شرعوا لکم، کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ اسی طرح سورہ نجم آیت نمبر 23 میں ان ہی الا اسماء سمیتموہا، وہ تو محض نام ہے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھ لیے ہیں، اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ پھر فرمائے کہ دونوں گروہوں میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ اس کا پرستار جس کے قبضے میں نفع و نقصان ہے، یا اس کا جو ان طاقتوں سے محروم ہے اور بلا دلیل پوجا جاتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے کس کو قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے نجات مل سکتی ہے، توحید والوں کو یا جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ توحید بات سے نجات ہے، یعنی جنہوں نے خالص اللہ کی عبادت کی جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، قیامت کے روز انہی کو امن ملے گی اور وہی دنیا اور آخرت میں سیدھی راہ پہ ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے کہا ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو، یعنی یہاں پر جو یہ آیا ہے کہ ایمانہم بظلم ولم یلبسوا، اور انہوں نے نہیں ملایا ظلم کو ایمان کے ساتھ، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کر چکا، یعنی پہلے ہم بھی شرک کرتے تھے، جس نے اپنے ظلم نہیں کیا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت اتاری ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک وہ نہیں ہے جو ظلم وہ نہیں ہے جو تم ایک دوسرے پر کرتے رہے ہو یا جو گناہ کے کام کرتے رہو یا غلط، اصل ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب یہ آیت اتری تو صحابہ کو بھاری معلوم ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہو؟ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، جب تم نے سمجھا تم نے اللہ کے نیک بندے لقمان کا قول نہیں سنا فرماتے ہوئے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یاد رکھو شرک بڑا بھاری ظلم ہے، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ ایک اور حدیث میں جو نعمتوں پر شکر، تنگی پر صبر، گناہوں پر استغفار اور ظلم و زیادتی کو معاف کرتا رہا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ایسے لوگ امن و ہدایت والے ہیں، یعنی کون ہدایت پر ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی یہاں پر ہے کہ وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور اسی طرح
ہم کیا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہماری حجت جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم کے مقابلے میں، یعنی توحید الہی پر ایسی حجت جس کا جواب اس کی قوم سے نہیں بن پڑا. یہ بھی مطلب کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود تم کو نقصان پہنچائیں گے، تو انہوں نے کہا مجھے مت ڈراؤ، جس رب کائنات کو نے مجھ کو بنایا ہے، تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، تم مجھ کو کیوں ڈراتے ہو؟ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب حکمت والے اور علم والے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ عقل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، لیکن کیا ہے ہدایت کی طرف، یعنی اللہ نے توحید والوں کی تصدیق فرمائی اور انہیں امن و ہدایت کی بشارت سنائی. فرمایا یہ ہماری عطا کردہ دلیل پر ہے. پھر فرمایا کہ آپ کا رب اپنے اقوال و افعال میں حکمت والے اور خوب جاننے والے، کہ کون ہدایت کے قابل ہے اور کون نہیں ہے. ازلی بدبخت سیدھی راہ پر کبھی نہیں آئیں گے، خواہ اس کے سامنے کتنی ہی پکی دلیلیں پیش کر دی جائیں. جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 97 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم، جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ کبھی ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے. تو مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں، کہ تم بھی تو وہی کر رہے ہو جو ابراہیم علیہ السلام، جب تم مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ ہمارے نبی تھے اور وہ ہمارے بڑے تھے اور ہم ان کے طریقے پر ہیں، تو ان کی باتیں تو بتائی جا رہی ہیں کہ وہ بھی شرک سے بیزار تھے. تو ان کے طریقے پر جب تم چلنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کیوں شرک کرتے ہو؟ جب ان کو مانتے ہو تو ان کی طرح کے کام کرو نا، یعنی ان کے شرک سے بیزاری. پھر آگے انبیاؤں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اسحاق اور یعقوب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، یہ سب یا تو نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، گویا نیکی کا اجر دنیا میں بھی رائے گا نہیں جاتا، اچھائی کا بدلہ دنیا میں بھی مل کر رہتا ہے. یعنی ماں باپ اگر نیک ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کیا کریں گے؟ نیکی پر. تو جو بھی نیکی کا خیر کا کام کریں گے اس کے ذریعے کیا ہے کہ پہچانے جاتے ہیں نا کہ یہ فلاں کے بچے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں تو بہت زیادہ. تو قربانیوں کا صلہ دنیا میں بھی انسان کو مل جایا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی قربانیوں سے بھری ہے، اور یہ قربانی اتنی قدردان کہ ان کی نسلوں میں ان کا نام باقی رکھا گیا ہے. جیسے کہ ذی الحجہ میں پوری کی پوری ان کی فیملی کے لیے، یا کعبے کو آباد کیا گیا کس کے لیے؟ پوری فیملی نے مل کر. صحیح دیکھو تو حاجرہ ان کی بیوی کے نام سے، مقام ابراہیم ہے، طواف ہے کعبے کا، بیٹے باپ دونوں مل کے کعبے کی، تو یہ کس کی یاد میں؟ اور یہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے جو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق خود کو بھی اپنی اولادوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو اپنے رہنما بنا لیتے ہیں. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، الیاس، یہ سب بھی نیکوکار اسی کی اولاد میں سے تھے. یعنی دور تک اولاد میں نیکی باقی رہی. جیسے عمر بن عبدالعزیز اس عورت کے پوتے تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملاتے اسے دیکھا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ گشت کیا کرتے تھے کہ میں امیر المومنین ہوں، تو میرے حکومت میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا پیاسا ہے یا تنگ دست ہے یا پریشان حال ہے. تو اسی طرح گشت کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی کہ بیٹی، یعنی دودھ بیچا کرتے تھے، کیا بیٹی پانی ملا لو دودھ میں، یعنی زیادہ ہو جائے گا ہمارا تو ہماری زیادہ انکم ہوگی. تو کہنے لگی کہ ملا لو پانی. عمر تو نہیں دیکھ رہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بہت سخت تھے نا، امانت میں خیانت سے اسے عمر تو نہیں دیکھ رہے. تو بیٹی کہتی ہے کہ امی جان عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں ملاؤں گی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو گئے اس لڑکی کے ایمان کی وجہ سے، حالانکہ وہ خاموشی سے سن رہے ہیں، کہ خوشی میں کیا کیا، دوسرے دن پیغام بھیجا اس بچی کا کہ اتنی امانت دار، اس کو اپنی پوتے کی
بہو بنا لی، یعنی بیٹی بنا لی، اپنی پوتے کے ساتھ اس کی شادی کا پیغام بھیجا. تو یہ تھے کہ ہم لوگ نیکی کا صلہ اور دعا کا بدلہ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے 2 نفل پڑھا، ابھی ہم لوگوں کو آسمان سے جو مانگا ہے وہ گرنا شروع ہو جائے. جو میں نے مانگا ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. لکل نبأ مستقر، ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے، اور وہ کام ایسے وقت پر اچھا لگتا ہے، یعنی جب وہ کام جس وقت پر ہونا ہے اسی وقت پر اچھا لگتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے انبیاؤں کا نام لے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو عزت دی. یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں، جبکہ وہ ماں اپنی بیوی سارہ کے اولاد سے نا امید ہو چکے تھے، اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا. آپ کے پاس فرشتے آئے جو عذاب لے کر قوم لوط کے پاس جا رہے تھے، انہوں نے دونوں میاں بیوی کو اسحاق کی خوشخبری دی. علیہ السلام سارہ کو سن کر بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگی یا ویلتا اعلد وانا عجوزا، سورہ ہود آیت نمبر 72-73. ہاں کیا میرے بڑھاپے میں بچہ ہوگا، یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو ایک حیرت انگیز بات ہے. فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو اے ابراہیم کہ گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ تعریفوں والے اور بزرگیوں والے. فرشتوں نے آپ کو ان کی نبوت کی اور نسل کی بھی بشارت دی. فرمایا فبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، سورہ صافات آیت نمبر 112. ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یہ کامل ترین بشارت اور عظیم ترین نعمت تھی. یعنی اتنے سال کے بعد بیٹے کی خوشخبری، اور نہ صرف خوشخبری بلکہ یہ کہا کہ وہ نبیوں میں سے ہوں گے. سورہ ہود آیت نمبر 71 میں بھی اسی طرح کی آیت ہے فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اور نہ صرف بیٹے کی بلکہ پوتے کی بھی خوشخبری کہ وہ بھی نبی ہوگا اور وہ بھی ان کا بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب بتایا. ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی، یعنی تم دونوں کی زندگی میں اسحاق کے بیٹا یعقوب پیدا ہوگا اور اس سے بھی تم دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جیسے اسحاق سے ہوئی، کیونکہ پوتے سے بھی مسرت ہوتی ہے، اس لیے کہ بقائے نسل کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ سارے انبیاؤں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یعنی ان سب کو چنا کس نے ان کو نبی بنا کر بھیجا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کہ اور اسماعیل الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی تمام جان والوں پر. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو کسی کی اولاد نہیں ہے. تو یہاں کیوں کہا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی کیا ہوتی ہے؟ اولاد میں ہی شمار ہوتی ہے. جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو امام حسن حسین کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شمار ہوتی تھی، یہ میرے اہل بیت میں سے. اسی طرح ومن آباہم وذریاتہم، اور ان کے باپوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے چن لیا ہم نے، ہدایت دی ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی طرف. تو یہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا تھا. کسی کو بھائی جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، دونوں بھائی تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم نے یعنی ان کو دی. اور یہ ساری چیزیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. چن تو لیا تھا لیکن اگر یہ سب بھی شرک کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہدایت دیتے ہیں ہم اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اور اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سب اعمال ظاہر ہو جاتے. یعنی 18 انبیاء کا نام لے کر یہاں پر ٹوٹل کتنے ہیں؟ 18 انبیاء ہیں. ان کا نام لے کر فرمایا کہ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان سب کے عمل ضائع ہو جاتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، سورہ زمر میں، کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی ہے اور 18 انبیاءوں کو یہ بات کہی گئی کہ تو اگر آج ہم وہی شرک کا عمل کریں، ہمارے عمل یعنی بچائیں گے ہم کو. تو آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ شرک ہے. یہ خود شرک نہیں کرتے تھے مگر ان کی قوموں کو خبردار کرنے کے لیے کہ جب تمہارے انبیاؤں کو ان عملوں کی
معافی نہیں ہے تو تم کو معافی کیسے ملے گی؟ تو ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ان انبیاؤں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، حالانکہ وہ تو توحید کا دعوت، توحید کا پیغام دے کر بھیجے گئے تھے، وہ تو شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، لیکن ان کو وارن کیا جا رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ بھی اگر شرک کریں، یعنی انہیں ہدایت و سیدھی راہ اللہ کی توفیق سے ہاتھ آئی ہے، اور میں اگر یہ لوگ بھی شرک کرنے لگے تو ان کے سارے عمل غارت ہو جائیں گے۔ گویا شرک کی ایسی نوست ہے کہ یہ بڑوں بڑوں کے عملوں پر بھی پانی پھیر دیتی ہے۔ اسی میں اشارہ ہے کہ شرک کے پاس تک بھی نہ جانا، جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ پر، آپ سے پہلے تمام انبیاؤں پر وہی کی گئی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل غارت ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کو ہم نے دی کتاب اور فیصلہ کرنے کی قوت اور نبوت عطا کی۔ حکم کے تین معنی ہیں، نمبر ایک حکومت کرنا، نمبر دو فیصلے کی قوت، نمبر تین حکمت کے بھی۔ حکمت کب عطا ہوتی ہے اور کس کو؟ اور یہ دو طرح کی، یعنی دنیاوی حکمت، یعنی دنیا کے کام کاج کے لیے ذہین ہونا، اور دین کی حکمت، جیسے حکیم کو حکیم کے نفس دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ آپ کا دل دھڑکتا ہے، چکر آتی ہے، منہ کڑوا، یہ اس کو تجربہ ہے، تو اس سے اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ جیسے ماؤں کو بچوں کے بارے میں کہتے سنا ہوگا کہ سب پتہ ہے، ایک تعلق کی وجہ سے، یعنی ماں کو ہر چیز کا بچوں کی پتہ ہے کہ اب اس کو بھوک لگی ہے، اب اس کو درد ہو رہا ہے، یا اب اس کو کوئی اور حاجت ہے۔ اسی طرح انبیاؤں کو خود بخود نہیں ملی ہدایت، بلکہ اللہ سے ان کا گہرا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے قربانیاں، ان سب کی وجہ سے یہ ساری خوبیاں ان کو عطا کی گئی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ پھر اگر یہ لوگ بھی ان کے احکامات کا انکار کرتے تو ہم یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے، یعنی یہ لوگ بھی شرک کرتے، انکار کرتے، جو اس کے منکر نہیں، اگر یہ انبیاء اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھتے تو ان کو بھی حکمت نہیں ملتی، ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیتے۔ تو اگر یہ شرک کرنے والے ان انبیاؤں کی نہیں مانتے تو یہ دین ہم کسی کو دے دیں گے جو قدر کریں گے اسی دین کی۔ جیسے مکہ میں دین کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ لوگ تو اسی حالت میں فوت ہوئے۔ آج ان کی اولاد نہ صرف عرب بلکہ عجم، غیر عرب جو ہے، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی آج تک ان کے نام لیوا موجود ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہے وہ لوگ جن کو ہم نے ہدایت دی، یعنی انبیاؤں کو۔ کبھی خدا مقتدی، پھر انہی کے راستے پر تم چلو۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان انبیاؤں کے نمونوں کو مانو تو پچھلے انبیاؤں کی باتیں بھی کامل عمل ہے، لیکن اگر ان کی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، قرآن ہی کی ماننی ہے۔ قُل لا اسألکم اجر، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو یعنی نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے۔ آگے کی آیت ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اور نہیں انہوں نے قدر پہچانی اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ قدر تھا اس کے، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ قدر کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا۔ تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، تقدیر کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا علم وہ ہے، وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں صحیح علم حاصل ہی نہیں کیا۔ اور یہ قدر کسی وقت آئے گی، ہم لوگ یہ کیے کر چکے نا یہ یہاں پر جو یہ ان لوگوں کی یہ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ آواز تو نہیں آ رہی ہے اس میں ریکارڈنگ میں؟ نہیں تو ہم لوگ یہیں سٹاپ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو باہر سے کوئی چیز کی آواز آ رہی ہے؟ پلیز ریپلائی۔ ہلکی ہلکی آ رہی ہے بس، آ رہی ہے بچی؟ لیکن زیادہ ڈسٹرب نہیں۔ نہیں جانے تو پھر وہ لوگ اور قریب آئیں گے، ریکارڈنگ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ جو ماحول چل رہا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کی طرح کا نہیں بنایا. الحمدللہ آج امن و امان سے ہم اپوزٹ کام کر رہے ہیں. یعنی جو یہ شرک کلم کلا روڈوں پر اور سے شور اور یہ سب کر کے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے توحید کی دعوت پڑھ رہے ہیں، توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جب بھی یہ شرکیہ چیز کے بارے میں سوچ بھی آئے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور ہم اسے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.